اب ہمیں اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہمارے ساتھی کامریڈ ڈاکٹر حسین صاحب، ایک طویل جدوجہد ہے ان کی کہ وہ کس طرح مارکسسٹ ویو سے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب اور دونوں ڈاکٹر صاحبان کا. آج جی تیسرے تو میرے ساتھ ہیں نا. میرے خیال میں آج جو بات کر رہے ہیں وہ پہلے تو نذیر عباسی شہید کے حوالے سے جو آج جس مجلس کا آپ نے انعقاد کیا ہے، بہت ہی ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے موقع دیا ہے کہ تجزیہ کر سکیں اس بارے میں. اور ایک تو جمہوریت کا سفر جو ہے وہ نذیر عباسی کی جمہوریت کا سفر، پہلے میں تو اس سے شروع کروں گا کہ نذیر عباسی کی جمہوریت جو ہے وہ تو اس ملک کے محنت کش عوام کی اور محنت کار عوام کی جمہوریت ہے جو اس ملک کے 80% سے زیادہ ہیں. اور ان کی جمہوریت کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں محنت کشوں کے حقوق کی، ان کے بارے میں لیجسلیشن کی، ان کے بارے میں ریفارمز کی، اور کس طرح سے ملکی اقتدار میں ان کی پارٹی سے پیشن ہوگی، وہ تو ابھی ہمارا طویل سفر ہے. ہمارے تاج اظہر بھائی نے کہا کہ بھائی وہ آپٹیمسٹ ہیں، ہم سارے لوگ آپٹیمسٹ ہیں. میرے خیال میں ہم کوئی مایوسی کا شکار تو نہیں ہیں، لیکن جو حالات ہیں ان کا صحیح پرسپیکٹیو میں تجزیہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے. جمہوریت جو ہے کوئی ویگ نہیں ہے. جمہوریت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادیں ہیں اور اس ملک کے اندر بنیادی طور پر جو مسائل تھے جمہوریت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، وہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. یعنی پہلی چیز کہ یہ ملک ایک کثیر القومی ملک ہے. اس ملک کو ایک ٹرولی فیڈرل سٹیٹ بننا چاہیے جس میں فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کے معاشی وسائل ان کی قدرت میں ہوں. تو وہ تو ابھی تک بھی اس طرف بھی جو 18ویں ترمیم کے اندر کسی حد تک آپ نے صوبائی خود مختاری دی، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور آج بھی ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس اپنے وسائل پر اپنی قدرت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. دوسرا مسئلہ جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ کا جو ہے وہ مذہب کا استعمال ہے ہماری سیاست میں، جہاں اپنے ایک سوشل چینج کی موومنٹ کے خلاف باقاعدہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے ہتھیار کے طور پر. وہ ہر ایک ہمارے حکمران جو رہے ہیں انہوں نے اس میں کہیں بھی اگر اضافہ کیا ہے، اگر ضیاء الحق نے بہت زیادہ اضافہ کیا ہے تو اس کو بعد کی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس نے بھی آ کے اس کے بارے میں کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں کی ہے یا ایسی عملی طور پر کاوشیں نہیں کی ہیں کہ ان فورسز کو کس حد تک آپ کاؤنٹر کر سکیں جو فاشزم کی طرف لے جاتی ہیں اور جو جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ ہیں. مثلاً میں ایک ہی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جب آئی تو ضیاء الحق صاحب نے ہمارے آئین میں ایک فیڈرل شریعت کوڈ ڈالی تھی، اور جو بیسک اسلامک پروویژنز قانون کے طالب کے طور پر ہم جو پڑھتے ہیں اسلامی کانسٹیٹیوشن کی، وہ آرٹیکل 227 تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلامی ایڈوائزری کونسل ہوگی، اور اگر کوئی قوانین ہمارے قرآن و سنت سے متصادم ہیں یا کوئی شک متصادم ہے تو اس بارے میں وہ ایڈوائز کریں گے پارلیمنٹ کو، اور پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے گی. سو فار سو گڈ کہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی یہاں قائم ہے. لیکن جب فیڈرل شریعت کورٹ کو یہی پاورز دی گئیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ بھی کسی از خود یا پٹیشن فائل ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی قانون کو اگر قرآن و سنت سے متصادم ہے یا کوئی شک ہے تو وہ فیصلہ کرے گی. تو وہ فیصلہ جو ہے وہ کہے گی کہ اگر وہ 3 مہینے یا 6 مہینے کے اندر اس کی ترمیم نہیں ہو ان کے فیصلے کے مطابق تو وہ از خود ملک کا قانون ہو جائے گا. یہاں ساورنٹی آف پارلیمنٹ لے لی گئی اور وہ شریعت کورٹ کو دے دی گئی. ہم نے اس وقت بھی ہمارے دوست رضا ربانی صاحب تھے، ہم نے ان سے بھی اس پر گفتگو کی کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو نکال دیں کہ دوسری مذہبی پارٹیاں آپ کے لیے رکاوٹ ہیں، لیکن کم از کم اوریجنل پروویژن پر تو لے جائیں جہاں ساورنٹی آف پارلیمنٹ کی قائم ہو کہ بھائی وہ بھی ایڈوائزری ڈیسیشن ہو جا کے پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے، لیکن اس کو از خود قانون ڈکلیئر کر دینا
جو ہے یہ بھی نہیں کرا سکے۔ اور اس کے نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے آج تک سود کا تو فیصلہ ہوا نہیں ہے۔ لینڈ ریفارمز جو کسی حد تک بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی تھیں یا اس سے پہلے ایوب خان نے کی تھیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ ریپگننٹ ٹو انجنکشنز آف اسلام ہے، تو وہ ریورٹ بیک ہوئیں۔ تو اور زیادہ اس سارے پیریڈ میں ہمارے ہاں جو جاگیری باقیات ہیں اور وہ بڑی زمینداریاں ہیں وہ مضبوط ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوج کے افسروں کو اور ان کو جو لینڈز الاٹمنٹ ہوئی وہ ایبسنٹی لینڈ لارڈز کی ایک اور بڑی کھیپ جو ہے ہمارے ملک میں آئی۔ اور اب تو آپ یہ دیکھیے کہ کس حد تک ہم کہیں کہ آپٹیمسٹ ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ سفر جو ہے وہ شاید بڑی بہتری کی طرف جا رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک کارپوریٹ فارمنگ ایکٹ لائے تھے۔ ابھی آپ نے 44 لاکھ ایکڑ زمین فوج کو دے دی ہے کہ وہ ملکی یا غیر ملکی آگے کارپوریشنز کو دیں گے، اور اس کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کروائی، یعنی جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ آرمی کس حد تک کمرشل ایکٹیویٹی میں کیوں انوالو ہے۔ 30% سے زیادہ کارپوریٹ کیپٹل پہلے ان کا تھا، زمینداریاں پر ان کو ایبسنٹی لینڈ لارڈ سب سے بڑے وہ ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آرمی ایکٹ کے اندر اس امینڈمنٹ میں آپ نے ترمیم کر دی کہ آپ نے ان کو ویلیڈیشن دے دی ہے جو ان کی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے جو وینچرز ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے پیریڈ میں جتنی ہمارے پاس لیجسلیشنز ہو رہی ہیں یا پولیٹیکلی جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ اسی سے دیکھ لیں نا کہ کس کی مجھے تو کوئی کمٹمنٹ نہیں نظر آتی بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری پارلیمنٹ میں ہیں ان کی، کہ کس طرح سے جمہوریت کو اور اس کے سفر کو آگے بڑھایا جائے اور ان تمام فورسز کو یا ان اقدامات ایسے لیے جائیں جس میں جمہوریت آگے ایڈوانس کرے کسی حد تک بھی۔ تو آپ اس میں ہمارے کافی لوگوں نے اس کو ریفر بھی کیا۔ شبر زیدی صاحب نے اوپن ٹیلی ویژن پر آ کے کیا کہا کہ جی میں نے کہا کہ زرعی انکم ٹیکس ہونا چاہیے بڑے زمینداروں پر، تو کوئی انہوں نے نوٹس دیا، تو ہمارے ایک جو یہ ہیں قریشی صاحب کوئی 26 MNAs کو ساؤتھ پنجاب کے لے کے آگے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے بغیر تو کوئی گورنمنٹ چل نہیں سکتی، آپ زراعت پر ٹیکس کی کیا بات کرتے ہیں۔ اگر وہ KP میں تمباکو کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز کی، تو وہاں سے کہتے ہیں کہ 20 سینیٹر آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بلوچستان میں ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنے حد تک ہزاروں ٹرک روز ایران کا بارڈر، ڈاکٹر صاحب زیادہ بتائیں گے اس علاقے کے ہیں، کہ کتنی سمگلنگ ہوتی ہے۔ اگر اس کو ریگولرائز کرنے کی بات کرتے ہیں اکنامکس کے حوالے سے کہ بھائی کچھ اس میں کسٹم ڈیوٹی لگا کے اس کو ریگولرائز کر دیں، تو کور کمانڈر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر DHE کی پراپرٹیز کو کہتے ہیں کہ ویلیویشن FBR ویلیو پہ زیادہ ٹیکس لے لیا جائے، تو چیف آف آرمی سٹاف آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیول ہے ہمارے پاس ہماری اکنامکس کا اور ہماری پالیٹکس کا، اور اس کے سامنے ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں ہیں اور وہ اس کی ڈیفینڈر بن جاتی ہیں اور اس کو اور زیادہ ایڈوانس کرتی ہیں۔ اب 9 مئی کو لے لینا، 9 مئی کے بعد جو عمران خان نے تو یہ کیا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد کمپلیٹلی ملک کا جو کنٹرول ہے وہ آج راولپنڈی کے پاس ہے، اور اس میں جو پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ بنی اس کے بعد جو 16 مہینے کی، انہوں نے اس کو اور زیادہ ایڈوانس کیا۔ انہوں نے وہ تمام ان کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ قوانین میں بھی ترامیم کی ہیں اور ان کی پالیسیز کو بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا اور ایڈوانس کیا، جیسے مظہر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں ملک کے اندر جمہوریت کا سفر جو ہے وہ کوئی آگے بڑھتا ہوا ایڈوانس کرتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہے، اور زیادہ ڈارکنیس کی طرف ہے۔ ہاں کوئی شائن بات یہ ٹھیک ہے، میں اگری کرتا ہوں تاج حیدر بھائی سے کہ بھائی لوگوں کے اندر کوئی شعور میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ ان چیزوں کو کافی حد تک جو ہے کرٹیسائز کرنے لگے ہیں، لیکن اس کی کوئی سبجیکٹو فورس نہیں ہے، اس کی کوئی تنظیم اور تحریک نہیں ہے کہ جو اس شعور کو چینلائز کر سکے اور لوگوں کو منظم کر سکے اور تحریک کی صورت اختیار کر سکے، اور اس میں ہماری جو بڑی پارٹی پارلیمنٹریز ہیں وہ بھی رکاوٹ بنتی ہیں، اور باقی تو رکاوٹیں ہمارے راستے میں ہیں ہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے، اس سے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں
کہ کیسے ہم لوگوں کو اس شعور جو لوگوں کے اندر آ رہا ہے اس کو کس طرح سے چینلائز کریں اور کس طرح سے اپنی تحریک کو اور اپنی سبجیکٹو فورس کو منظم کریں اور اس سفر کا آگے بڑھائیں کہ ہم جد و جہد کریں. شکریہ اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب.